ہلاتے ہوئے بالے آئے اور قتل کرنے کو سواروں کے رسالے آئے قتل کرنے کو سواروں کے رسالے آئے جا پڑے شیر چمکتی ہوئی تلواروں میں گر گئے دونوں
زہریلا ستمگاروں میں پھر گئے دونوں زہریلا ستمگاروں میں ناگہاں فوج سے پیاسوں پہ ہوئی بارش کی اور چمکنے لگی ہر ایک لئی کی شمشیر چھوٹے سے نیم چوکو کھینچ کے وہ ماہے مسکرا کر لگے آپس میں یہ کرنے تقریر مسکرا کر لگے آپس میں یہ کرنے تقریر زخم شمشیر و سلا جسم پہ سہنا بھائی سائے کی طرح مگر ساتھ ہی رہنا بھائی سائے کی طرح مگر ساتھ ہی رہنا بھائی بڑے بھائی نے اشکوں میں بھر کر یہ کہا فکر پانی کا مناسب نہیں ہم کو بھیا تشنگی پر شہ بے کشتی کرو غور ذرا 3 دن سے انہیں قطرہ نہیں پانی کا ملا 3 دن سے انہیں قطرہ نہیں پانی کا ملا دل بھراتا ہے اور چھاتی پھٹی جاتی ہے تشنگی اصغر معصوم کی یاد آتی ہے تشنگی اصغر معصوم کی یاد آتی ہے پیاسے والی سکینہ بھی ہے مرنے کے قریب دیکھ کے کش میں اسے روتے ہیں ہر دم شاہدی جائیں دریا پہ تو ہو والدہ صاحب غمگی دودھ ہم کو جو نہ بخشے تو یہ کچھ دور نہیں دودھ ہم کو جو نہ بخشے تو یہ کچھ دور نہیں میں تیری پیاس کے قربان میرے پیارے بھائی پانی اب پیجیے کوثر کے کنارے بھائی پانی اب پیجیے کوثر کے کنارے بھائی دیے حضرت نے صدا تھا کہ ہاتھوں سے گئے 4 آنکھیں میری تم سے نہیں ہوتی اہل کی رن میں یہ گل کرتے ہیں خوش ہو گئے ٹکڑے تیغوں سے ہوئے زینب بے کس کے پسر ٹکڑے تیغوں سے ہوئے زینب بے کس کے پسر نہیں معلوم وہ نرغے میں کہاں ہے زینب مان جے آنکھوں سے ماموں کی نہا ہے زینب مان جے آنکھوں سے ماموں کی نہا ہے زینب ابھی زینب سے یہ کہتے تھے شہ کر وہ بلا اور کھڑی ہاتھوں سے سر پیتی تھی وہ دکھیا اتنے میں بھاجوں کی آئی ہے حضرت کو صدا دو غلاموں کی خبر ہے خلف شیر خدا دو غلاموں کی خبر ہے خلف شیر خدا سے اب دونوں کے سر کٹنے کی تیاری ہے مددگار جہاں وقت مددگاری ہے مددگار جہاں وقت مددگاری ہے یہ صدا سنتے ہی دوڑے گئے رن میں شہدی نہ فلک سوچتا تھا نہ آنکھوں سے زمین پیان سے تیز جولی ہٹ گئے آگے سے لئی خون میں غلطہ نظر آئے انہیں وہ ماہ جبین خون میں غلطہ نظر آئے انہیں وہ ماہ جبین آکے
پر گر کے بسد درد پکارے شبیر ہائے بانجو قربان تمہارے شبیر ہائے بانجو قربان تمہارے شبیر کبھی گھبرا کے محمد کے قریب جاتے تھے ان کے پاس کبھی روتے ہوئے آتے تھے عمری زلفیں کبھی چہرے سے سرکاتے تھے زخمی بازو کو ہلا کر کبھی چوکاتے تھے زخمی بازو کو ہلا کر کبھی چوکاتے تھے کبھی چلاتے تھے کیوں غم میں ہو تسلیم کرو ارے اٹھو اے بھائی جو ہمیں آئے ہیں تعظیم کرو اٹھو اے بھائی جو ہمیں آئے ہیں تعظیم کرو ان کے ماموں کی صدا ہوش میں دونوں آئے دیکھ کے شاہ کا مقدموں پہ سر میں اڑائے پر کے اشاخوں میں یہ باز زباں پر لائے شکر صد شکر کے حق نے یہ قدم دکھلائے شکر صد شکر کے حق نے یہ قدم دکھلائے کوئی حسرت نہ رہی ہے شہ مردان کو ماں سے ملنے کا فقط رہ گیا امام کو ماں سے ملنے کا فقط رہ گیا امام کو کہہ کے یہ حسرت دل میں گئے وہ تشنہ جلو آئے روز سارو تلک آنکھوں سے ڈل کر آنسو قبض ہاتھوں سے چھٹے پہنے لگا تن سے لہو رہ گئے خواب پہ بن کھا کے وہ پرخوں گیسو رہ گئے خواب پہ بن کھا کے وہ پرخوں گیسو شاہ چلانے لگے ہائے یہ کیا کرے ماموں صدقے ہو کے ماموں کے لیے مرتے ہو شاہ چلانے لگے ہائے یہ کیا کرتے ہو ماموں صدقے ہو کے ماموں کے لیے مرتے ہو رن میں زینب کے جو آبو محمد وآل محمد صلوات تو پہلے ہی آ جائے گی تاکہ بعد میں بولنا نہ پڑے بس اور آگے آگے تو بولے پھر آپ لوگ بر محمد وآل محمد محمد والے محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فلقد جاءت رسل ربنا
ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صلى الله عليه چوتھی تقریب آپ حضرات نوجوان مفہوم عصمت اور مقام حضرت اس اداکاری میں سماعت فرما رہے ہیں. مسلسل گفتگو ہے قرآن مجید کے ایک انتہائی خوبصورت سورہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کے ذیل میں جس قصے کو خود پروردگار عالم نے احسن القصص کہا ہے. سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ اور اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. اس میں پروردگار عالم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو مبین ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اور ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس میں غور و فکر کر سکو. نحن نقص علیک احسن القصص. اور اب ہم تمہیں ایک عمدہ قصہ سناتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسا یہ قرآن تم پر نازل کیا گیا ہے. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اور اس سے پہلے آپ غافلوں میں تھے. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ کہیں کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ یہ قصہ پیغمبر اکرم کو کسی اور نے سنا دیا. آیت بتا رہی ہے سب غافل تھے، صرف آپ جانتے ہیں. من قبلہ لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیہ. یوسف نے اپنے والد سے کہا یا ابت، اے میرے والد گرامی، انی رأیت احد عشر کوكبا والقمر والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قالا یا بنیا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک، اپنا یہ خواب علی اخوتک، بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، یہ وہ تمہارے خلاف سازش کرے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ذرا سی توجہات اس منزل پر رہے کہ کام میں نے 11 ستاروں کو خواب میں دیکھا ہے.
کہ جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور اس خواب کی تعبیر سورہ یوسف نے یہ بتائی کہ یہاں 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے جو نظر کچھ آتے تھے اور تھے کچھ. جو نظر کچھ آتے تھے اور تھے کچھ. ایک اچھا جملہ کہنے جا رہا ہوں. قرآن نے نظر کچھ آنے والوں کو اور وہ کچھ ان کو ستارے کہا ہے. یوسف نے ابھی ہے یا بچے ان رایت احد عشر کوكبا والشمس والقمر. کیا دیکھا؟ کوكب کیا ہے؟ ستارے. ستارے وہ ہیں جو نظر کچھ آتے ہیں ہوتے کچھ ہیں. اس لیے کبھی ستاروں کی پیروی نہ کرنا. یہ ستارے وہ ہیں جو نظر کچھ آتے ہیں اور ہے کچھ. اس لیے کبھی ستاروں کی پیروی نہ کرنا. یہاں سے غالب نے مصرع اٹھایا ہے. جہاں سے غالب نے مصرع اٹھایا ہے کواکب کچھ. یہاں سے غالب نے مصرع اٹھایا ہے. دیکھیے مجھے یاد آ گیا, میں نے سالے کو رشتہ دی کسی موقع پر یہ ایک مصرع پڑھا اور سالے گزشتہ یہاں پہ ہمارے بہت اچھے سننے والے بوڑھے خالو بیٹھے اور یہ ادادار کا حق ہے کہ اس کا تذکرہ ہو. اور خدا کی قسم کے حکم امام تھا تو ان کے چاہنے والے کا ذکر خود آ گیا. میں ایک بات کہوں, کوئی دنیا سے جانے والا کتنی ہی دولت چھوڑ جائے لیکن سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اگر گزر جانے کے بعد کسی کا ذکر منبر حسین سے یہ خیال ہے میرے خانے کے لیے جو آج میں پیش کر رہا ہوں. یہاں سے مصرع اٹھایا غالب نے ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. اور کیا کہا یعقوب نے. اچھا یہ یعقوب کو یعقوب کیوں کہتے ہیں معلوم؟ یعقوب کا نام یعقوب کیوں ہے؟ کیوں ہے یعقوب کا نام یعقوب کیوں؟ قرآن مجید میں. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ آپ حضرات کی جو محبت ہے نا میرے لیے بڑا سرمایہ ہے. محبت کا اظہار بڑا ضروری ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں, یہ بھی حدیث ہے پیغمبر کی, جس سے محبت کرو اس کا اظہار کرو. اس لیے کہ اظہار کے بغیر کچھ ہوتا نہیں. اگر اظہار نہ کیا تو دل کی بات دل میں رہ جائے گی. اسی لیے کہا گیا ایسا نہیں ہے کہ تم کہو ہم ایمان دل میں لے تو آئے تھے اظہار نہیں کیا. اگر ایمان دل میں ہے تو مسجدوں سے اعلان کرو اللہ اکبر. جملہ بہت کام کا کہہ رہا ہوں. اگر ایمان دل میں ہے تو مسجدوں سے اعلان کرو اللہ اکبر. اور اگر علی کو حق سمجھتے ہو تو مجلسوں میں اعلان کرو یا علی مدد. ہم دل میں رکھا ہوا ہے, زبان سے کہیں نہ کہیں, بات نہیں. اظہار حدیث ہے پیغمبر کی. کسی نے کسی کے جانے کے بعد کہا کہ میں اس شخص سے بڑی محبت کرتا ہوں, تو پیغمبر نے کہا کہ جاؤ اس کو بتاؤ
جاؤ اس کو بتاؤ کہ اس سے محبت کرتے، محبت کا اظہار کیا کرو، جس سے محبت کرو اس کا اظہار کرو، پسندیدگی کا اظہار ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. کیا کہا؟ یعقوب کا نام یعقوب کیوں ہے؟ یعقوب کا نام قرآن مجید میں ایک جگہ اسرائیل بھی ہے، اسی سے بنی اسرائیل ہے. اسرا کے معنی ہے بندہ، ایل کہتے خدا کو. اسرائیل، اسرا خدا، ایل اسرا بندہ، ایل خدا یعنی خدا کا بندہ. اچھا یعقوب کیوں کہا گیا؟ تو چہتے امام جعفر صادق سنیے گا. میں ایک لطیف بات کہنے جا رہا ہوں، میرے امام کا قول ہے تو پتہ نہیں آپ، مجھے پتا ہے کہ اچھی طرح ہی سنتے ہیں. یہ جملہ عوام الناس کے لیے، جہاں میرے جاننے والے شناسہ چہرے نہ بیٹھے ہوں، یہاں تو سب شناسہ چہرے بیٹھے، نایاب لوگ بیٹھے ہیں. کہا بھائی کیا میرے مولا کا قول ہے کہ یعقوب کا نام یعقوب کیوں رکھا گیا؟ کہ اس لیے کہ یعقوب جڑواں بھائی تھے دو، جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ظاہر جڑواں تھے، لیکن یعقوب سے پہلے ان کا بھائی پیدا ہوا اور اس کے چند لمحے کے بعد یعقوب پیدا ہوئے. تو چونکہ اس کے عقب میں آئے اس لیے یعقوب کہا گیا. چونکہ عقب میں آئے، پیچھے آئے، اس لیے یعقوب کہا گیا. یہ حدیث ہے جلال الشرائع میں لکھی. کیا کہا یعقوب نے؟ کہا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہ وہ حسد کریں گے. اور کیا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، حسد کریں گے بھائی، دشمن ہے شیطان. یعنی حسد کریں گے بھائی، دشمن ہے شیطان. کیسی عجیب بات ہے. دیکھیے حسد بہت لوگ کرتے ہیں، بری بات ہے، حسد نہیں ہونا چاہیے مگر کرتے ہیں. اگر کوئی بھائی اپنے بھائی سے حسد کرے بری بات ہے، مگر وہ شیطان نہیں ہو سکتا. جملہ بہت کام کا ہے. اگر کوئی بھائی کسی بھائی سے حسد کرے وہ شیطان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معصوم سے حسد کرے وہ ضرور شیطان. محمد والے محمد عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ جو حضرات پیغمبر کے ساتھ 2 یا 3 سال رہے ان سے 8000 حدیثیں، اور جس نے آنکھیں ہی پیغمبر کی آغوش میں کھولی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن نے بتایا کہ جب معصوم کسی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تو دوسرے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں. جب معصوم کسی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تو دوسرے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں. اسی لیے یہی بنیاد قرآن مجید میں بتائی ہے کہ بھائیوں نے کہا درود پڑھیے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کرتے ہیں. تو بنیاد جو بنی وہ یہ بنی کہ یعقوب یوسف سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اگر معصوم کسی سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگے تو دوسرے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں. دوسرے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں. ابھی حسد جو ہے یہ ایک شیطان کا دیا ہوا ایک نسخہ ہے کسی کو. اللہ تعالیٰ اس حسد سے بچائے سب کو، اور معصوم کی عصمت اور ان کی معرفت کے متعلق کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ بھی حدیث پیغمبر ہے کہ جس کسی نے
اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی اور وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مارا گیا. اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ ذرا کام کر. من مات لم یعرف امام زماننا مٹت جاہلیہ. جس کسی نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی اور وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا, جہالت کی نہیں. جاہلیت کی نہیں. یہ جو لفظ ہے جاہلیت یہاں پہ رکھا ہوا ہے حدیث میں, یہ خاص طرف آپ حضرات کو متوجہ کر رہا ہے. دیکھیے جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کام کو کرنے سے قاصر ہو. جاہل وہ ہے جو کسی کام کو کرنے سے قاصر ہے, جو کوئی کام کر سکتا ہو اور نہ کرے. اب جو جملہ کہوں گا نا اس میں سب جائیں گے. جو کوئی کام کر سکتا ہو اور نہ کرے وہ قاصر نہیں ہے, مقصر ہے. جو کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو وہ جاہل ہے. جہالت اور ہے, جاہلیت اور. جہالت کا نتیجہ قاصر ہونا, جاہلیت کا نتیجہ مقصر ہونا. سن لو جملہ سن لو, کہ قاصر کے لیے تو پھر بھی چھوٹ ہے, مقصر کے لیے کوئی چھوٹ نہیں. مقصر کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. کیا زمانے کے امام کو پہچانتے نہیں ہو؟ زمانے کے امام کو پہچانتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ یقین کی منزلوں کو بلند کرے. ایک واقعہ حضرت کمال حیدر رضوی صاحب نے ایک مجلس میں پڑھا اور وہ خود اس کے راوی ہیں, وہ میں آپ حضرات کو سنا دوں تو تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. کہتے ہیں دبئی میں ایک دکان سونار کی, وہاں پہ ایک فیملی آئی اور فیملی جب آئی تو انہوں نے چیزیں خریدنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ساتھ خواتین تھیں ان میں سے کسی نے کہا کہ ایک گلاس پانی مل جائے گا. یقین کی منزل اگر پہنچ گئی تو بڑا کمال ہو جائے گا. کہا کہ دکاندار گیا اور پانی لے کے آ گیا. جب پانی اس نے ہاتھ میں دیا تو خاتون کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, گر گیا. جب وہ گرا تو خاتون نے کہا یا علی مدد. سنیے 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 سنیے, خاتون نے کہا یا علی مدد. گلاس ٹوٹا اور گر گیا. ٹوٹ گیا. اور وہ گلاس ٹوٹا تو جو مالک اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ میری شکل گرا دو. یہ سمجھے کہ چونکہ یا علی مدد کہنا ہماری فطرت میں ہے. ایک جملہ کہوں, دیکھیے عادت تو بدل جاتی ہے, فطرت نہیں بدلتی. یہ یا علی مدد کہنا ہماری فطرت میں ہمارے منہ سے نکل گیا, اب نہیں معلوم کہ یہ کون ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا سارے دروازے بند کر دو. دروازے بند کر دیے گئے, سارے خریداروں کو باہر کر دو. سارے خریداروں کو باہر کر دیا گیا. اب صرف وہ فیملی ہے اور وہ مالک ہے. کہا بات کیا ہے آخر؟ کہ میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم انتہائی کمال کا جملہ ہے, کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یا علی مدد کہا تو یہ گلاس ٹوٹا کیسے؟ اللہ یا علی مدد کہہ دیا تو یہ گلاس ٹوٹا کیسے؟ روایت تم بیان کرتے پوچھ لیجیے گا. کہہ کر اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ ذرا شیشے کا گلاس پلاؤ. شیشے کا گلاس آیا, اس میں یا علی مدد کہہ کر دیوار میں مارا. اب جو اس نے یا علی مدد کہہ کر دیوار میں مارا وہ گیم کی طرح واپس آ گئے. کہا بات یہ نہیں ہے کہ علی مدد تو آئے یا نہیں آئے, بات یہ ہے کہ تم نے پکارا کس یقین سے.
نہیں ہے کہ علی مدد کو آئے یا نہیں آئے، بات یہ ہے کہ تم نے پکارا کس یقین سے؟ یقین سے پکارو تو علی مدد کو آتا ہے۔ ایک مرتبہ ساتویں امام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے فرزند رسول یہ بتائیے کہ جب ہم آپ کے فضائل دوسروں کو بتاتے ہیں تو ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کہ پہلے اپنے دل سے شب کو ختم کرنا۔ معصوم کی معرفت۔ اور ایک انتہائی خوبصورت جملہ کہنے جا رہا ہوں، کل بڑے سرکار کا تذکرہ فضائل میں تھا، آج چھوٹے سرکار کا تذکرہ آ گیا۔ قیامت تک جملہ میرا ضائع نہ ہو جائے، تمام عارفان عصمت کا علمدار عباس ہے۔ عباس علم ایک ایک چیز کا تذکرہ ہوگا نا، معرفت معصوم کا علمدار عباس ہے۔ پرچم کشائی کی مجلس میں تذکرہ کیا تھا علم کی تاریخ پر کہ کہاں سے چلا علم، ابراہیم سے چلا قصید میں طلاق تک آیا، عبد المطلب کے پاس آیا، ابو طالب کے پاس آیا، علی کے پاس آیا، حمزہ کے پاس آیا، جعفر طیار کے پاس آیا، پھر عباس کے پاس آیا۔ لیکن یہ علم وہ ہے کہ جو کسی کے نام سے منسوب نہ ہوا، منسوب ہوا تو عباس کے نام سے منسوب ہوا تو عباس کے نام سے۔ یہ علم تو توحید کا علم ہے، یہ علم تو نبوت کا علم ہے، یہ علم تو رسالت کا علم ہے، یہ علم تو امامت کا علم ہے۔ اور ہم آ کر اس علم پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم حق کی تجدید بیعت کے لیے آئے ہیں، عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں۔ لیکن ایک طالب علمانہ سوال کا یہ علم وہ ہے، یہ جعفر طیار کے پاس بھی رہا، یہ علم وہ ہے کہ جو حمزہ کے پاس بھی رہا، یہ علم وہ ہے کہ جو علی کے پاس بھی رہا، تو منسوب عباس سے بھی کیوں ہوا؟ دیکھیے ابھی بہت تمہیدی مرحلوں سے گزر رہا ہوں، آج کی تقریب کے تمہیدی مرحلے میں یہ علم عباس سے ہی منسوب کیوں ہوا۔ اور جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں عباس سے، وہ اس نقطے پر یہ سمجھ کے داد دے دیں کہ اس داد کے صدقے میں آپ کو چھوٹے سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے، تاکہ یہ علم عباس سے ہی منسوب کیوں ہوا؟ علم تو پیغمبر نے بھی دیے۔ ذرا سی توجہ، کہا کہ پیغمبر نے جب کبھی کسی غزوے یا سریے میں کسی کو علم دے کے بھیجا، توجہ، غزوے یا سریے میں کسی کو علم دے کے بھیجا، علمدار کی منزلت اپنی جگہ، لیکن اس علم کے نیچے توجہ ہے، اس علم کے نیچے جہاں مومنین ہوتے تھے وہاں منافقین بھی ہوتے تھے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، علمدار کی عظمت اپنی جگہ، لیکن اس لشکر میں جہاں خدا کے ماننے والے ہیں، جہاں رسول کے ماننے والے ہیں، وہاں پہ کچھ منافقین بھی ہیں۔ یہ واحد عباس کا علم تھا جس کے سائے میں کوئی منافق نہیں تھا۔ انسانیت کے ماہر نے کہا کہ جتنا بڑا انسانیت کا لشکر حسین کے ساتھ جمع ہوا اور کسی کے ساتھ جمع نہیں ہوا، تو دنیا کو روک لیجیے، وہ بڑے سرکار کی مدد تھی، یہ چھوٹے سرکار کی مدد ہے۔ جتنے بھی علم تھے ان کے نیچے کچھ مومن ہیں کچھ منافق، یہ واحد عباس کا علم ہے جس کے نیچے کوئی منافق نہیں آ سکتا۔
سارے عارفان عصمت کا علمدار عباس ہے. اچھا عصمت کی معرفت کیسے کیسے کس کس کو ہوتی ہے؟ ذرا سا میرے ساتھ ساتھ رہیے گا تو میں آپ کو کچھ واقعات کا اشارہ کرتا ہوں آگے بڑھ جاؤں. چونکہ سورہ یوسف سے میں نے استفادہ کیا ہے تو دیکھیے معرفت معصوم کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک کے چلے گئے تو اس کنویں میں اندھا کنواں تھا, خشک تھا. پھر ایک جملہ مجھے اپنے استاد کا یاد آ گیا, کنواں خشک ضرور تھا, خشک مزاج نہیں تھا. کنواں خشک ضرور تھا, خشک مزاج نہیں تھا. اس کنویں میں توجہ رہے, اس کنویں میں کچھ سانپ بھی تھے اور اژدہے بھی تھے. بہت قیامت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں, میرے سامنے پڑھا لکھا مجموعہ ایسا ہوا. اس کنویں میں کچھ سانپ بھی تھے اور اژدہے بھی تھے. جب یوسف علیہ السلام اس کنویں میں گئے تو ایک مرتبہ ان اژدہوں اور سانپوں کے سردار نے سب کو مخاطب کر کے کہا, دیکھو نبی معصوم آ رہا ہے, احترام میں فرق نہ آ جائے. نبی معصوم آ رہا ہے, احترام میں فرق نہ آ جائے. کہا سانپ معصوم کو پہچانتے ہیں. یہ سانپ جو ہے نا, سانپ یہ معصوم کو پہچانتے ہیں, اسی لیے اس کو ڈستے نہیں. اب اگر کسی کو ڈس لے تو اس کا میں کیا کسی کو ڈس لے تو اس کا میں کیا کروں؟ حدیث پیغمبر بھی ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کہا کہ اللہ تعالیٰ شجاعت کو پسند کرتا ہے, چاہے ایک سانپ کو مارنے سے ہی کیوں نہ ظاہر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سانپ کو مارنا شجاعت کی ادنا ترین منزل ہے. یہ کلاس 1 کا سبق ہے شجاعت کا. اب اگر کوئی کلاس 1 میں ہی فیل ہو جائے میں جو کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ ہوں. کہا بھائی کیا نبی معصوم آ رہا ہے, ذرا اس کا احترام رہے, کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. سانپ بھی پہچانتے ہیں, درندے بھی پہچانتے ہیں, سب پہچانتے ہیں, معصوم کو سب پہچانتے. اسی لیے ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک عورت, 9ویں امام سے بھی منسوب ہے یہ واقعہ, اور کچھ جگہ 11ویں امام سے بھی منسوب ہے کہ ایک عورت یہ دعویٰ کرتی ہوئی آ گئی کہ میں حسین کی بہن زینب ہوں, اور مجھے حسین نے یہ دعا دے دی تھی کہ اتنے سال کے بعد تیری جوانی پلٹ آئے, اس لیے جوانی پلٹ آتی ہے. عجیب لوگ ہیں, حسین کو تو نہیں مانا, حسین کی دعا پہ یقین ہے. بھائی کیا اس کی دعا سے ایسا اثر ہوتا ہے؟ حسین کو تو مانا نہیں, حسین کی دعا پہ یقین. اچھا تب بلاؤ انہیں کے گھرانے کے ایک فرزند کو بلاؤ, امام وقت کو بلایا گیا. معصوم نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت پر درندہ اثر نہیں کرتا. اس کو بھی درندوں کے سامنے ڈال دو اور مجھے بھی ڈال دو, جملہ کان کا کہہ دوں. دیکھیے امام پر درندے کا اثر نہ کرنا یہ مقام عصمت ہے, اور زینب سے درندے کا اثر نہ کرنا یہ مقام اہل بیت ہے. یہ مقام اہل بیت ہے. کہتے ہیں کہ بھوکے شیر درندے ان کے درمیان
وہ عورت تو خیر معافی مانگ کے چلی گئی، لیکن امام وقت کو ایک شیر کو بھوکا رکھا گیا بہت عرصے تک، اور اس عرصے کے بعد اعلان کروا دیا گیا چاروں طرف کہ کل امام وقت کو ایک بھوکے شیر کے سامنے ڈالا جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ سارا شہر عمر آیا دیکھنے کے لیے، اس میں چاہنے والے تھے جن کو یقین نہیں تھا، یقین کی منزلیں تھیں اور وہ اپنی یقین کی منزلوں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اظہار فضیلت ہو جائے، کہتے ہیں کہ بھوکا شیر میدان میں ہے، وہ چھوڑ دیا گیا، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا ایک شخص کہ جس کے چہرے سے نور مترشح ہاتھوں میں جائے نماز، اس میدان میں چھوڑا گیا۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، یہ منظر دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بھوکا شیر کو چنگھاڑ رہا تھا، ایک مرتبہ امام کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے ایسا ہوا جیسے سیراب ہو گیا۔ امام گئے، مصلی بچھایا، نماز شروع کی، وہ آ کر پاس ایسے بیٹھا ہے جیسے محافظ بیٹھا ہے، وہ آ کر پاس ایسے بیٹھا ہے جیسے محافظ بیٹھا ہے۔ اور پھر جب امام کی نماز تمام ہوئی، ایک مرتبہ آ کر امام کی قدم بوسی کی، امام کی قدم بوسی کی، بہت توجہ ہے، امام کی قدم بوسی کی، اور دیکھنے والوں نے ایک منظر عجیب دیکھا کہ قدم بوسی کرنے کے بعد اس نے حاکم وقت کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم معرفت کا جملہ ہے، دیکھا تو حیوان نے کہا مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ حاکم وقت کا شکریہ ادا کر رہا ہو کہ تو نے مجھے امام وقت سے اتنا قریب محمد والے محمد صلی اللہ علیہ تو نے مجھے قدم بوسی کا موقع دے دیا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ وہ حاکم وقت کا شکریہ ادا کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں تیرا شکر گزار۔ ایمان کی قدم بوسی تک آ گئے اور دامن وقت کو گنجائش بھی نہیں، دیکھیے کیسے وقت گزر جاتا ہے۔ ابھی تک تو حروف مقطعات تک نہیں آیا ہوں، حروف مقطعات کی تفسیر کرنی ہے، 4 دن ہو گئے، اور پہلی مجلس میں سوچا تھا کہ آج ہی شروع ہو جائے گی حروف مقطعات کی تفسیر، لیکن ابھی تو عصمت سمجھا رہا ہوں۔ ایمان کی قدم بوسی ذہن میں رہے تو یہاں سے میں اپنی کسی منزل تک پہنچ جاؤں گا، لیکن آج لازمن مجھے کچھ تشریح کرنی ہے، چونکہ یہاں پہ ساتھی مجلسیں ہوتی ہیں عشرے کی، تو بات کو کامل تو کرنا۔ حروف مقطعات، الف لام را، کیا ہے یہ حروف مقطعات؟ ذرا غور کیجیے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو واضح ہیں، جو روشن ہیں۔ اچھا، مفسرین نے یہ لکھ دیا کہ حروف مقطعات کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم نے اس کی تفسیر پڑھی، تشریح پڑھی، اس پہ غور کیا، اس پہ غور کیا، تو ہمیں 2 نتائج ملے، اور استفادہ کر رہا ہوں میں آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب کی تفسیر سے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ قرآن مجید چونکہ عرب میں نازل ہوا ہے، اور عرب کا مزاج یہ ہے کہ ان کو اپنی 2 چیزوں پہ بڑا ناز ہے، ایک ان کو اپنی فصاحت پہ بڑا ناز ہے، ایک ان کو اپنی شجاعت پہ بڑا ناز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ فصیح زبان کوئی نہیں ہے، اور ہم سے زیادہ شجاعت کا دھنی کوئی نہیں ہے، تلوار کا دھنی کوئی نہیں ہے۔ ایسے عرب میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن نازل ہوتا ہے اور حروف مقطعات کے ساتھ نازل ہوتا ہے، الف لام را۔ فرماتے ہیں کہ آپ حروف مقطعات والے سورے پڑھتے چلے جائیے، تو آپ کو جہاں حروف مقطعات ملیں گے اس کے فوراً بعد آپ کو کتاب مجید کا تذکرہ ملے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین،
یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو واضح ہے. سورہ نحل بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. ذرا سا رموز قرآن اور قرآن کے جو لطافت ہے ذرا اس اسلوب سے لطف اٹھائیے گا. ربک الحق ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون الف لام میم را. یہ وہ کتاب ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ٹھیک نازل کی گئی ہے، لیکن بتیرے لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. سورہ سعد والقرآن ذی الذکر، اس قرآن مجید کی قسم کہ جو یاد دلانے والا ہے، تم نبی برحق ہو. پھر قاف والقرآن المجید، اس قرآن مجید کی قسم کہ تم نبی برحق ہو. حامیم تنزیل من اللہ عزیز العلیم. یہ آیت، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس پروردگار کی طرف سے کہ جو عزیز ہے، جو علیم ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب بے عیب ہے اور ہدایت ہے ان کے لیے جو متقین ہیں. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ جو اس کو پڑھنے وہ متقی ہوتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے ان کے لیے کہ جو متقی ہیں. اچھا پھر کہا یاسین والقرآن الحکیم لمن المرسلین. یاسین اس پر الحکمت قرآن کی قسم کہ تم مرسلین میں سے ہو. اچھا یہ پروردگار عالم قرآن کی قسم کھا کھا کر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تم نبی برحق ہو، تم پیغمبر برحق ہو. میں ایک بات ہاتھ جوڑ کر عرض کروں کہ دیکھیے جو شخص نبوت کو نہ مانتا ہو، رسالت کو نہ مانتا ہو، اس کے لیے قرآن مجید کی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور جو نبوت کو مانتا ہے اس کے لیے قرآن مجید کی قسم کھا کھا کر بار بار یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ تم نبی برحق ہو. سعد والقرآن ذی الذکر، اس قرآن کی قسم کے جو حکمت والا ہے تم نبی برحق ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہیں، جیسے کچھ لوگ ہیں کہ جو قرآن پر ایمان کا دم تو بھرتے ہیں لیکن انہیں رسول کی رسالت میں ضرور کہیں شک رہا ہے. تو جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی حسد سے بچائے، ویسے ہی میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار شک سے بچائے. اور ابھی آپ کی آواز آہستہ بلند ہوئی ہے، اب اور زور سے بلند ہو جائے گی. ایک دوسری بھی دعا ہے، پروردگار شک سے بھی بچائے، پروردگار شکی سے بھی بچائے. پروردگار شک سے بھی بچائے، پروردگار شکی سے بھی بچائے. تو آیت اللہ جعفر سبحانی لکھتے ہیں کہ ہر مرتبہ حروف مقطعات کے بعد یہ قرآن مجید کی عظمت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن عربوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اگر اپنی فصاحت پہ ناز ہے تو دیکھو یہی وہ حروف ہے کہ جن سے اس قرآن کو بنایا گیا. اگر تمہیں اپنی فصاحت پہ ناز ہے تو اس کے جیسی ایک آیت تو بنا کے اس کے جیسی ان حروف سے ایک آیت تو بنا کے لاؤ. ایک آیت کا ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، ایک آیت بھی تم اس کے برابر نہیں لا سکتے. دوسرا ایک عجیب و غریب مسئلہ حل کیا ہے ادیب اعظم مولانا حسن ظفر الروبی صاحب نے، جو میرے ہم وطن ہیں اور ہم وطنوں سے محبت کرنے سنت رسول ہے. ہم وطنوں سے محبت کرنا سنت رسول ہے.
اور جو علی کا چاہنے والا ہو وہ میرا ہم وطن ہے. علی کا چاہنے والا کہیں کا بھی رہنے والا ہو میرا ہم وطن ہے. میں پنجاب جا رہا تھا اشرا پڑھنے کے لیے, تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا, میں نے کہا جناب بتائیے میں وہاں کیا پڑھوں, اس لیے مجھے وہاں کے لوگوں کا مزاج تو پتہ نہیں, کیا سنتے ہو کراچی والوں کا تو پتہ ہے مگر وہاں کا تو نہیں پتا. کہنے لگے علی والا دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو ایک ہی مزاج ہے. نہیں تو فضائل علی سناتے رہنا, لوگ سنتے رہیں گے. بزرگوں سے گلا میں باندھا ہوا ہے. ادیب اعظم مولانا حسن ظفر امروزی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں حروف مقطعات کا آپ قرآن مجید کے حروف مقطعات پڑھتے چلے جائیے, اور اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے, بہت توجہ, کہ اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو حروف مقطعات کی تعداد 14 بچتی ہے. حروف مقطعات کی تعداد 14 بچتی ہے. حروف مقطعات کی تعداد 14 بچتی ہے, یعنی دہرائے جانے والے اگر آپ جو حروف ہیں اس کو ہٹا دیجئے تو 14 الفاظ بچتے, اور وہ 14 حروف کیا ہے لکھا, توجہ, کہ وہ 14 کیا ہے, کہ صاد, رے, الف, توئے, عین, لام, چھوٹی ہے, کاف, دو گول والی ہے, تے, نیم, سین, کاف. یہ 14 حروف کون کون سے, صاد, رے, الف, توئے, ہے, کاف, گول والی ہے, عین, لام, چھوٹی ہے, تے, نیم, سین, کاف. اگر ان سارے لفظوں کو ملاؤ تو ایک ہی جملہ بنتا ہے, اور وہ جملہ یہ ہے صراط علی الحق تمسک. یہ سب تحقیق کی باتیں, کہ صراط علی الحق تمسک, علی کا راستہ حق کا راستہ ہے, بس اسی راستے سے جڑے رہو. حروف مقطعات یہ بتا رہے ہیں کہ علی کا راستہ حق کا راستہ ہے, اس راستے سے جڑے رہو. کہ حروف مقطعات نے دونوں مسئلے حل کیے, توجہ رہے, کہ حروف مقطعات نے دونوں مسئلے حل کیے. کہ عرب کو ایک اپنی فصاحت پہ ناز ہے, دوسرا اپنی شجاعت پہ ناز ہے. حروف مقطعات نے بتایا کہ اگر اپنی فصاحت پہ ناز ہے تو قرآن کے جیسی ایک آیت لے آؤ, اور اگر شجاعت پہ ناز ہے تو علی کے جیسی ایک. ایک ضربت علی کے جیسی لے آؤ. نہ کوئی کلام قرآن جیسا ہے, نہ کوئی زبان علی جیسا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آسمان کی آواز ہے, یہ آواز تو آسمان کی ہے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. کہ نہ کوئی جوان علی کے جیسا ہے, نہ کوئی تلوار ذوالفقار کی جیسی ہے. کسی کہنے والے نے اچھے 4 مصرے لکھے, مرتضی بھائی کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں, جیسے یاد آ رہا ہے ویسے ہی پیش کر دیتا ہوں. میں کسی لکھنے والے نے بہت اچھی بات لکھی ہے ذوالفقار کی شان میں, کہتے ہیں مہار چھوڑ کر اونٹوں کی یوں ہٹے قمبر, مہار چھوڑ کر اونٹوں کی یوں ہٹے قمبر, کہ مجھ سمیت نہ دے دے علی قطار تمام. مہار چھوڑ کر اونٹوں کی
یوں ہے پیغمبر کہ مجھ سمیت کا دے دے علی قطار تمام. ارے جن کی نسل میں مومن نظر نہیں آتے انہی کا کام تو کرتی ہے ذوالفقار. انہی کا کام تو کرتے ہی ہے ذوالفقار تمام. اب بابا کے بھی 4 مصرے سن لیجیے ان کے حصال ثواب کے لیے. بابا نے کسی موقع پر لکھا تھا لوہا کسی کی تیز کا کب مانتی ہے یہ, لوہا کسی کی تیز کا کب مانتی ہے یہ, کیا کثرت سپاہ کو گردانتی ہے یہ, کیا کثرت سپاہ کو گردانتی ہے یہ, ٹھہرے کہاں پہ چلے جانتی ہے یہ, ارے تیرے علی ہے نسل کو پہچانتی ہے. مالک اسٹر نے کہا تھا یعنی جتنے آپ نے قتل کیے اتنے میں نے قتل کیے. تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہا صحیح کہتے ہو, جتنے تم نے قتل کیے اتنے میں نے قتل کیے. فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارے سامنے جو آیا تم نے قتل کیا, میرے سامنے جو آیا میں نے نسلوں کو دیکھ لیا, کوئی مومن تو نہیں. علی جانتے ہیں, علی جانتے کیا کون مومن ہے؟ امام وقت جانتا ہے یہ کس کی نسلوں میں مومن ہونے والا ہے. ظاہر بظاہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے کسی اور طرف چلا جائے, ظاہر بظاہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے کسی اور طرف چلا جائے, امام وقت پہچانتا جانتا کہ میری فوج کے سپاہی کون کون ہیں, میرے لشکر میں شامل ہونے والے کون کون ہیں. امام جانتا کہاں چلی گئی فکر, کہاں چلی گئی سوچ, اب اسے زیادہ نام لینے کی ضرورت نہیں. امام جانتے ہیں میری لشکر میں شامل ہونے والے سپاہی کون کون ہیں. ایک سپاہی ہے امام کا چاہنے والا کہ جو عارف معصوم ہو گیا, اور عارف معصوم تھا جیت کے لیے دوسری طرف چلا گیا. تو کیا کہوں, کہتے ہوئے ہی دل سے آنسو بہنے لگتے ہیں, اس لیے کہ یہ معرفت کی منزلیں کا مقام ذو حسن پر جب حر کے لشکر نے حسین کے لشکر کو روکا ہے اور لجام فرس پہ حر نے ہاتھ ڈالا ہے. حر بہت بہادر ہے, لیکن میر انیس نے ایک مصرع کہا بخدا فارس میدان تحور تھا حر. یہ لفظ تحور جو ہے نایا بھائی بیٹھے, یہ لفظ تحور جو ہے یہ بھی بہادر کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن اس بہادر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بے وقت اپنی شجاعت کا اظہار کر دے. اور حر کے ساتھ لفظ تحور انیس نے اس لیے استعمال کیا کہ انہوں نے حسین کی لجام فرس میں اس وقت ہاتھ ڈالا کہ جب عباس علمدار بھی پشت میں موجود. کیا یہ شجاعت بے وقت کا ہی ہے, اس لیے یہ تحور کہ لجام فرس میں ہاتھ جب ڈالا ہے حر نے, تو ایک مرتبہ حسین نے کہا
تیری اتنی مجال. جملہ میرا یاد رکھیے گا. حسین نے 2 مرتبہ ان کی ماں کا تذکرہ کیا ہے. پہلی مرتبہ یہاں اور دوسری مرتبہ ایک منزل اور ہے. مسائل کی منزلوں میں انشاءاللہ میں بھی پیش کرتا ہوں. حسین نے کہا تیری اتنی مجال, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو حر نے پلٹ کے کہا, کہتا ہے مولا, میں مولا ہی ہوں, میں مولا ہی. کہتا ہے کہ کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا, مگر آپ تو اس ماں کے بیٹے ہیں جس کا نام بھی بغیر وضو کے لینا دے. جس کا نام بھی بغیر وضو کے لینا دے. میں آپ کی ماں علیہ گرامی کا نام نہیں لے سکتا. یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حر معصوم کی معرفت رکھتا, عصمت کی معرفت, اور پیاسا ہے, اتنا پیاسا لشکر کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ ہم تھے, ہمارے جانوروں کی زبانیں تک باہر نکل آئی اور ہمارے دونوں ہاتھ ہمارے جانوروں کی گردنوں میں اس طرح پڑے ہوئے. ہمیں اب زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی. ایک بات کہوں, دیکھیے پانی ویسے بڑی ارزاں چیز ہے, بہت ارزاں, بڑی بے قیمت سی چیز ہے, لیکن پانی کی قیمت اس سے پوچھیے کہ صحرا میں سفر کرتا ہے. اس کے لیے پانی مثل زندگی کے ہے. کوئی مسافر اپنا پانی کسی دوسرے کو نہیں دیتا. کوئی مسافر اپنا پانی کسی دوسرے کو نہیں دیتا, لیکن وہ کریم ابن کریم ہے, وہ سخی ابن سخی ہے. میرے لاکھوں کروڑوں سلام ہوں علی کا بیٹا حسین, وہ رسول کا نواسا حسین, وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین ہے. ایک مرتبہ عباس سے کہا, بھیا عباس مسجدوں کے دہانے کھول دو, لشکر کو سیراب کرو, اور انسانوں کو ان کے جانوروں کو سیراب کرو, اور اتنا پانی پلانا کہ جب تک جانور خود اپنے منہ نہ ہچائے. یہ حسین ابن علی ہے. آقا ہو تو ایسا. میرے لاکھوں سلام, میرے کروڑوں سلام میرے اس مولا پر اور میرے اس آقا پر جو ایسا سخی ہے. کہتے ہیں ایک سپاہی جو حر کے لشکر میں شامل تھا, یہ اسی کا بیان سنا رہا ہوں. کہتا ہے آپ روئیے گا اس لیے کہ پرسے کے دن ہیں, نہیں معلوم کہ کب کس کی آنکھ بند ہو جائے. یہ تو چوتھی محرم آج آ گئی, ایسے ایام میں اگر رخصت ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. مگر یاد رکھیے گا کہ جب مجلس میں مسائل بیان ہو رہے ہو تو ایک ماں آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے کوئی میرے لال کو ہے, کوئی میرے لال پہ پوچھا دینے والا ہے, کوئی جو میرے حسین کے غم میں آنسو بہائے تو میں اس کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے جاؤں. اور جیسے فاطمہ زہرا کو آپ کے آنسو پسند ہے, ویسے گرنے کی بدل آوازیں بھی پسند ہیں. یہ ادا خانوں سے آوازیں آتی ہیں, ادا خانوں سے آوازیں آتی ہیں. ہے کوئی میرے بچے کو رونے والا, ہے کوئی ایک مادر کو کرسا دینے والا, کرسا دے دیجیے ایک مادر گرامی کو. چوتھی محرم آج ہو گئی, نہیں معلوم کہ کیسے وقت گزر جائے گا. ابھی کے ایام میں شروع ہوئے تھے, 4 محرم آ گئی. کہتے ہیں کہ حر کے لشکر کا ایک سپاہی خود بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں بہت پیاسا تھا, بہت پیاسا. حسین نے سارے سپاہیوں کو اپنے لشکر کو حکم دیا تھا کہ اس کے لشکر کے سپاہیوں کو پانی پلاؤ, اور حسین کے لشکر کے سارے سپاہی پانی پلا رہے تھے. کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا
کہ پیاس سے میری آنکھوں کے سامنے دھند آ جاتی تھی، اور جیسے ہی کوئی مجھے مشک سے پانی دیتا تھا میرے ہاتھوں سے گر جاتا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے میرے آقا حسین بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا کہ سامنے آقا حسین بیٹھے ہوئے کا قریب آئے، ایک مرتبہ مشکیزہ اپنے ایک ساتھی کو دیا، کہا کہ تم پانی ڈالو، میں اپنے چلو سے پانی حسین نے اپنے چلو سے مجھے پانی پلایا۔ میرا سلام، میرے لاکھوں سلام، میرے کروڑوں سلام میرے آقا پر، ہم غلاموں کا سلام ہو میرے آقا پر۔ کہتے ہیں شب عاشور آ گئی، شب عاشور خور کا خیمہ، اور خیمے میں اس طرح سامنے کھانا چنا جا چکا اور پھر کچھ کھاتا نہیں۔ بھائی نے کہا تجھے کیا ہو گیا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اس لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، مگر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تو پگھل رہا۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تو پگھل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بولنے کچھ دیر کے بعد بیٹا آیا، اب جو اولاد کو دیکھا اس صاحب اولاد میں اس کیفیت کو محسوس کریں گے۔ کہتے ہیں اب جو اولاد کو دیکھا، ایک مرتبہ ہر کی طبیعت منقلب ہوئی، کہا بابا جان آپ کچھ کھاتے کیوں نہیں، آپ کچھ پیتے کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ بیٹے کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر آیا، کسی نشیب میں آیا، کہا کچھ آوازیں سن رہے ہو؟ کہا جی بابا جان کچھ آوازیں آ رہی، کہا کیسی آوازیں؟ کہا کچھ چھوٹے سے بچے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سزائیں بلند کر رہے۔ ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ یہ اسی حسین کے بچے ہیں جس نے ہمیں صحرا میں پانی پلایا، آج ہم اسی کے صدقے میں زندہ ہیں۔ ارے اس حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں اور میں پانی پی لوں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، اور بھوکا رہا، پیاسا رہا۔ عاشور کا سورج شروع ہوا، عاشور کا سورج شروع ہونا تھا جیسے خور کا ایمان کا سورج شروع ہوا، خور کا ایمان کا سورج شروع ہوا۔ ایک مرتبہ غلام کو اپنے نزدیک بلایا، کہا ذرا میرے ہاتھوں میں سفید رومال بنا۔ خور کے ہاتھوں میں سفید رومال بن گیا۔ پھر ایک مرتبہ غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، بیٹے سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، بھائی سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، سارے رشتوں کو ختم کر دیا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بھائی نے کہا، بیٹے نے کہا، غلام نے کہا جب تک جہنم میں تھے تو ساتھ تھے، جب تک جہنم میں تھے ساتھ تھے، اب جنت میں جا رہے ہو تو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ بھائی بھی ساتھ چلا، بیٹا بھی ساتھ چلا، غلام بھی ساتھ چلا۔ ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو خیال یزید سے چلا ہے حسین کی جنگ میں، اور وہ بھی ہاتھوں میں سفید رومال باندھے ہوئے کہ کسی جنگ کے لیے نہیں آ رہا۔ اب جب حسین نے دیکھا
تو ایک مرتبہ عباس کو آواز دی, کہا عباس مجھے بھائی کا استقبال کرنا. علی اکبر کو آواز دی, علی اکبر ان کے بیٹے کا استقبال کرنا میرا مہمان ہے. حبیب ابن مظاہر کو آواز دی, حبیب ان کا استقبال کرنا کہ میرا مہمان ہے. کہا یہ 4 نحوس پر مشتمل قافلہ حسین کے قافلے کے قریب آیا. علی اکبر آگے بڑھے, ان کے بیٹے کو سینے سے لگایا. عباس آگے بڑھے, ان کے بھائی کو سینے سے لگایا. حبیب آگے بڑھے, ان کو سینے سے لگایا. حسین آگے بڑھے, ان کے غلام کو سینے جانتا ہوں میرے گناہ بہت عظیم ہے, لیکن آپ کو واسطہ ہے اپنی مادر کا آپ میں سخی ہے میرے گناہوں کو معاف کر. آپ کو واسطہ ہے اپنے نانا کی ثقافت کا میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اب جملہ حسین کا سننا. ایک مرتبہ حسین نے جو سر قدموں پہ رکھا ہوا تھا وہ سر اٹھا کے سینے سے لگایا, اور حسین نے کہا تیری ماں نے تیرا نام اور بہت اچھا میں نے تجھے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ چھوٹا سا قافلہ آیا ہے, آواز پہنچی ہے خیام تک, آواز پہنچی خیام تک. تیسری محرم سے فوجیں آ رہی تھی, جب بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی تھی, جب بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی تھی, زینب کا دل سینے میں بھر جاتا اور حصہ سے پوچھتی تھی کہ میرے بھائی کا ناصر بھی آیا ہے, میرے بھائی کا غفار بھی آیا ہے, کوئی میرے بھائی کا مددگار بھی آیا ہے. تو فضا کا جواب ہوتا تھا کہ سب آپ کے بھائی کے قاتل ہیں. آج ایک چھوٹا سا قافلہ آیا تو زینب نے پوچھا کیا کوئی میرے بھائی کا چاہنے والا ہے؟ فضا نے جواب دیا آپ کے بھائی کا مددگار آیا ہے, نام اس کا حر ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا جا کے حر کو کہنا علی کی بیٹی نے علی کی بیٹی نے تجھے سلام کیا ہے. اس سے آئی بارے ہو تیرے نصیب کہ رسول کی نواسی تجھے سلام کے لیے یہ سننا تھا کہ حر نے چہرے کو پیٹا اور پیر کے کہا نبی شادیوں پر ایسا وقت نبی شادیوں پر ایسا وقت آ گیا کہ غلاموں پر سلام کرے. مولا اب جینے کی تمنا نہیں ہے, مولا جنگی اجازت دیجیے. ایک مرتبہ حکم لے کر آیا, بڑی شان سے جنگ کی, تقریر تمام ہو رہی ہے, بڑی شان سے جنگ کی, چاروں طرف سے گھیر کے مارا گیا. بابا میرا آخری سلام اور دعا ہوا گیا, جا کے کیا دیکھتا ہے پہلے سے موجود پہلے سے موجود, سر زانوں پر رکھا ہوا. کہا مولا پہلے آ گئے, کہا یہ میرا مہمان ہے, یہ میرا مہمان ہے. ایک مرتبہ بیٹا نے باپ کی طرف دیکھا, باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا, ایک جملہ ادا کیا انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضاء و تسلیما لامرہ. حر کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا, حر نے آستینوں کو الٹا اور چاہا کہ بیٹے کا لاشا اٹھائے. حسین نے ہاتھ کے اشارے سے روکا,
اور روک کر کہا اور کوئی بوڑھا نہیں اٹھایا کوئی بوڑھا حسین اٹھا کے لا رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بول یہ جب تیرے بیٹے کا نازا حسین نے اٹھایا وہ حسرے آجو 18 برس بولا حسین آؤ جوان بیٹے کا نازا لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو بولے ہوں گے حسین یہ ہو کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے امتحان دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہو گئے مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو ایسے لاشیں جوان اٹھائے ہوں تیریاں خط بناتی آتی ہیں ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے مزارہ مٹاتی آتی ہیں اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر میں لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر میں لیلا سنبھال زینب کو نگینے
جھولی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا ہے مگر اب لاشا اکبر میں لیلا کمال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشا اکبر میں لیلا کمال زینب کو روک رکھا ہے اپنے عشقوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے رکھ کے اپنے کلیج پر پتھر میں لیلا کمال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشا اکبر میں لیلا کمال زینب کو ہے تکلم وہ شام و کوفہ کا طے ہوا ہوگا اس طرح سے سفر اما زینب سنبھالنا ماں کو کہتے ہوں گے سینہ سے یہ اکبر اور ہوگا حسین کے لب پر میں لیلا کمال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشا اکبر میں لیلا کمال زینب کو السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا امام الانسویان اجل اللہ تعالی فرجہ وسعد اللہ تعالی مخرجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ